الأنبياء والمرسلين آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم راہ دکھاتا ہے جو متقی ہیں یا متقی بننا چاہتے ہیں، یعنی جن کے اندر طلب پائی جاتی ہے، جن کے اندر اپنے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کرنے کا اور اچھے اعمال کا جذبہ پایا جاتا ہے، جو اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے، راہ دکھاتی ہے، توفیق انہیں ملتی ہے اور منزل تک اس کتاب کے ذریعے سے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ کون ہیں؟ ان کو متقین کہا گیا ہے، یعنی تقوی والے ہیں۔ تو گویا اس کو یوں سمجھیں، ان کا ربط تعویل کی صورت میں وہ یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی اور اسے انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیا۔ اب جن لوگوں میں سچی طلب پائی گئی، ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جب اس دعوت کو قبول کر لیا تو وہ متقی بن گئے۔ اب جب متقی بنے تو ان کی پھر صفات کیا ہیں؟ تو آگے پھر ان متقی بندوں کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، الذین جو، یعنی وہ لوگ جو، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب پوشیدہ یا چھپی ہوئی، یعنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، چھپی ہوئی چیز جو نظروں سے اوجھل ہے، یعنی کہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی نہیں، نہ ہماری آنکھ کی، نہ ہماری قوت سماعت کی، نہ ہمارے عقل کی، وہاں تک رسائی بالکل نہیں ہے۔ وہ ہماری عقل، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے حواس خمسہ کی حواس خمسہ کے ادراک سے بہت بالا اور دور ہے، جہاں تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ تو صفات جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں متقی بندوں کی، تو پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں اور ایمان کیا ہے؟ ایمان کے لغوی معنی ماننے کے ہیں، یعنی مان لینا، اور اصطلاح شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کا آخری پیغمبر مان لیا جائے، آخری رسول مان لیا جائے، اور دل سے اس کا یقین ہونا بھی لازمی ہے۔ زبان سے اقرار اور دل سے اس کا یقین ہونا، اور ان تمام باتوں کو حق جانتے ہوئے اور حق مانتے ہوئے قبول کر لینا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ان تمام باتوں کو حق سمجھنا اور حق مان لینا اور قبول کر لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی ہوئی ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسانیت تک پہنچائی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنا یہ ایمان کی شرط ہے، اور ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دینا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر قیامت
کے قائم ہونے تک ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا بھی ایمان کی شرط ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شک و شبہ کے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہر اس بات پر ایمان لانا اور یقین کرنا لازمی ہے اور شرط ہے ایمان کے لیے، اور اس کا انکار کرنا، کسی ایک بات کا انکار کر دینا، وہ ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ اور ایسی باتیں یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شک و شبہ کے آگے پہنچی ہیں، ان باتوں کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور ضروریات دین میں کیا کیا شامل ہیں؟ تو ضروریات دین میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، یعنی اللہ رب العزت کی توحید ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتے ہیں، تمام رسول ہیں، تمام پیغمبر ہیں، اسی طرح ملائکہ ہیں، اور آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی صحیفے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ اور اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا۔ اور پھر آخرت کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے، موت کے بعد کی زندگی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ کی طرف سے ہونا۔ ان باتوں پر یقین کر لینا اور دل سے قبول کر لینا یہ لازمی اور ضروری ہیں، اور انہی کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور سورۃ بقرہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشریح خود فرما دی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تشریح فرماتے ہیں کہ ضروریات دین کیا ہیں اور کن چیزوں پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ ایمان کی کیفیت اچھے اعمال سے بڑھتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور برے اعمال سے یہ کیفیت گھٹتی ہے۔ اچھے اعمال سے اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اس کو زینت ملتی ہے، اور برے اعمال سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو ایمان اس دنیا میں ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کی سلامتی کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں ایمان کی حالت میں رہتے ہیں، لیکن دیکھا گیا ہے کہ دنیا سے جانے کا جب وقت آتا ہے تو ایمان کی نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے اور وہ اس نعمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اے پروردگار، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ عظیم نعمت ہمیں ملی ہے، اللہ یہ آپ کا فضل و احسان ہے، آپ کا کرم ہے، ہمیں یہ نعمت ملی ہے، اب اس نعمت پر مرتے دم تک ثابت قدم رہنے اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس نعمت کو تاکہ ہم سینے سے لگائے ہوئے میدان حشر تک اس کو ساتھ لے جائیں، یعنی ایمان کی دولت کو شیطان کے شر سے اور دوسرے فتنوں سے اور آلودگیوں سے اے اللہ ہمارے ایمان کو ہمیشہ بچائے رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ ایمان کی اہمیت کو اس بات سے سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی ایمان کی سلامتی کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں وہ دعائیں قرآن حکیم نے نقل کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے سورۃ ابراہیم میں کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمولی شخصیت نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں، اور معمولی نبی بھی نہیں ہیں بلکہ ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے باپ ہیں، انبیاء علیہ السلام کے دادا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 سے زیادہ پیغمبر پیدا فرمائے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل ہونے کا لقب عطا فرمایا ہے، یہ شرف بخشا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں
کہ جن کے نام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک باقی رکھا ہے اور ان کی ملت کو بھی باقی رکھا ہے۔ اب بھی جہاں کہیں مسلمان نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وہ باوضو بیٹھا ہوتا ہے تشہد میں، تو وہاں پر وہ کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بھی زندہ ہے، اللہ نے باقی رکھا ہے اور ان پر درود و سلام بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اب تک اتنا بڑا مقام ملا، اتنا بڑا مرتبہ ملا، اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے ہمارے پروردگار مجھے بھی بچا لیجئے اور میری اولاد کو بھی بچا لیجئے شرک سے، بتوں کی پوجا سے، یعنی ایمان کی جو نعمت ہمارے پاس ہے کہیں یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے۔ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں سورۃ بقرہ میں آگے آئے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اب یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد حضرت اسحاق وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے چچا حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کے دادا حضرت ابراہیم وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے آخر میں ایک سوال کیا، امتحان لیا ان سے۔ دنیا کی چیزوں کے بارے میں کوئی نصیحت وصیت نہیں فرما رہے، باقی دنیا کی نعمتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن ایک سوال کرتی ہیں بیٹوں سے کہ مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد ایمان پر قائم رہو گے یا کہیں ایمان کا سودا تو نہیں کر لو گے؟ کہیں اس راستے کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ کفر اور شرک کا راستہ تو اختیار نہیں کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ مجھے میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو پھر سب بیٹوں نے کہا تھا کہ ہم عبادت کریں گے اس پروردگار کی جو آپ کے بھی معبود ہیں، اور حضرت اسحاق، اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو معبود ہیں ہمارے بھی وہی معبود ہیں، ہم اسی کی عبادت کریں گے، توحید پر اور ایمان پر ہم قائم رہیں گے۔ اب فکر ہے اولاد کی تو کیا ان کے ایمان کی فکر ہے، تاکہ ایمان سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ دنیا میں کھانے کو ملے یا نہ ملے، پینے کو ملے یا نہ ملے، رہائش کے لیے جگہ ملے یا نہ ملے، مگر ایمان ایسی چیز ہے کہ باقی گزران تو ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی، مکانوں کے بغیر بھی لوگ گزارا کر لیتے ہیں، کچھ کھائے پیے بغیر بھی لوگ جی لیتے ہیں، لیکن ایمان یہ وہ نعمت ہے جس نے انسان کے ساتھ صرف دنیا میں نہیں رہنا بلکہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، حشر میں بھی ساتھ ہوگا، اور اسی ایمان کی بدولت انسان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور ان کے والد بھی پیغمبر، ان کے دادا بھی پیغمبر، ان کے پردادا بھی اللہ کے پیغمبر، یہ خود بھی اللہ کے پیغمبر، لیکن آخر میں دعا کے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے میرے پروردگار توفنی مسلمہ، اللہ جب میرا وقت آخر آئے جو مجھے موت دینا اسلام پر، مسلمانی کی حالت میں مجھے موت دینا، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اور اپنے نیکوکار بندوں میں شامل کر لینا۔ ایمان اتنی بڑی نعمت ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے اور اس کی اتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ نعمت ہم سے چلی نہ جائے، ان کو بھی ڈر لگا رہتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے امی جان، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام آپ کے ہاں ہوا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجرات الگ الگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کرتے ہوئے باری مقرر کر رکھی تھی
باری باری ان کے ہاں آپ کا قیام ہوتا تھا۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جب آپ کے ہاں قیام ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا زیادہ مانگا کرتے تھے پروردگار عالم سے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اور اکثر جو دعا مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ ہوتی تھی اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا آپ کثرت سے اکثر مانگا کرتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، یعنی ایمان کی دولت۔ دین کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو یعنی ایمان کی سلامتی اور ایمان پر ثابت قدم رہنے اور ایمان پر جمے رہنے کی دعا وہ ہستی کر رہے ہیں کہ جن کو خلاصہ کائنات کہا جاتا ہے، جن کو رحمت کائنات کہا جاتا ہے، جو امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، وہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے ایمان پر، اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ تو اس لیے ایمان کی فکر ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ایمان ہی ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی ایمان کی بدولت ہی میدان حشر میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں، اور اسی ایمان کی بدولت ہی ہمیں جنت کی نعمتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی پھر ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس ہلاکت، رسوائی اور ذلت سے ہمیں بچا لیں اور ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرما دیں۔ تو فرمایا کہ متقی لوگ کون ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، غیب پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نظروں سے چھپی ہوئی ہو، لغت عرب میں اسے غیب کہا جاتا ہے، اور اصطلاح شریعت میں غیب سے مراد وہ عالم ہے جو عقل اور حواس کے دائرے سے خارج اور باہر ہے، جہاں تک نہ عقل کی رسائی ہے اور نہ ہی ہمارے حواس کی رسائی ہے، اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے فرمایا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تعالیٰ کی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے رسول، اور قیامت کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات یعنی میدان حشر میں حاضری، اور اس کے بعد کی پھر زندگی، جنت کی زندگی یا جہنم کی زندگی۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے، نہ انہیں جان سکتی ہے، نہ ہمارے حواس کی وہاں تک رسائی ہے۔ تو ان تمام باتوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو دی ہے۔ یہ غیب کی باتیں ہیں، یعنی وہاں تک ہم خود رسائی حاصل نہیں کر سکتے، نہ وہاں تک ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں کسی اور ذریعے سے۔ غیب کو دیکھا جائے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ غیب کی پہلی قسم، اس میں وہ باتیں ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے۔ غیب کی دو قسموں میں سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو ایسی باتیں، ایسی چیزیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں علم کسی کو نہیں دیا۔ اور قرآن حکیم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا اللہ کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، کوئی نہیں جانتا سوائے اسی ذات کے۔ تو ایک تو وہ غیب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور غیب کی دوسری قسم وہ ہے جن کی خبر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانوں کو دی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، قیامت کا دن، فرشتے، جنت، جہنم، عالم برزخ، یہ ساری چیزیں
اور تفصیلات جو ہیں تو ان پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اور انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے انسانوں تک یہ باتیں پہنچی ہیں، اور یہ انسان کی عقل سے، حواس سے باہر کی باتیں ہیں، تو ان چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور غیب پر جب انسان ایمان رکھتا ہے تو فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اور اس کی حواس کے دائرے سے جتنی چیزیں باہر کی ہیں ان کی تفصیلات اور ان کی حقیقتوں پر اپنے طور سے کوئی بندہ کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اسے ماننا پڑتا ہے کہ جو کچھ شریعت نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، بس یہی ہمارے پاس کافی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کر سکیں۔ تو لہٰذا جو اللہ کے پیغمبر بتا رہے ہیں اسی کو ہم تسلیم کرتے ہیں دل سے، اور زبان سے اس کا ہم اظہار اور اقرار بھی کرتے ہیں، تو یہی ایمان ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کے بارے میں معلومات ہم حواس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، یعنی عقل کے ذریعے سے، دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، سونگھنے کے ذریعے سے، چکھنے کے ذریعے ہمارے حواس ہیں، یعنی چکھنے کی قوت اللہ نے دی ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے، سننے کی طاقت دی ہے، سونگھنے کی طاقت دی ہے، پکڑنے اور چھونے کی طاقت دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سارے حواس ہیں انسان کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے۔ تو ان حواس کے ذریعے سے جو چیز ہم معلوم کرتے ہیں، جس چیز کو ہم پہچانتے ہیں، جس چیز کو ہم جانتے ہیں، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ یہ شعور ہے، اور یہ شعور جانوروں کو بھی حاصل ہے، انسانوں کو بھی شعور حاصل ہے، جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ وہ بھی سردی کو جانتے ہیں، گرمی کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دھوپ سے بچنے کے لیے سائے میں بیٹھنا ہوتا ہے، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب سردی زیادہ ہو تو پھر سائے سے نکل کر دھوپ میں کھڑا ہونا بہتر ہے، وہ بارش سے اپنے آپ کو بچانے کا طریقہ بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے اپنے حواس کے ذریعے سے معلوم کر لی ہیں باتیں، آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یہ چیز کھانے کی ہے، یہ چیز نہیں کھانے کی، راستہ دیکھ لیتے ہیں، اور مالک اگر پکارتا ہے، آواز دیتا ہے تو وہ جانور رک جاتا ہے، آواز کو سن لیتا ہے۔ تو یہ اپنے حواس کو کام میں لا کر جو وہ معلومات حاصل کرتے ہیں، اس کو شعور کہا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کو بھی حاصل ہے اور باقی حیوانوں کو بھی حاصل ہے۔ اور جو وحی کے ذریعے سے معلومات حاصل ہوں ان کو علم کہا جاتا ہے، وحی کے ذریعے سے۔ اور وحی آتی ہے انبیاء علیہ السلام پر، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے وحی انبیاء علیہ السلام پر، اور وہاں ذریعہ بنتا ہے اللہ کا فرشتہ جو وحی لے کر آتا ہے۔ اور اب علم تو وہ ہوا جو وحی کے ذریعے سے حاصل ہوا، لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی ساتھ سمجھ لیں کہ یہ 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اب ان 3 لفظوں کے معانی کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے علم، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے معرفت، اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ایمان۔ ایمان، علم، معرفت، اب ان 3 چیزوں میں کیا فرق ہے؟ تو علم کا معنی ہے جاننا، علم کا معنی یعنی کسی چیز کا جان لینا، یہ علم کہلاتا ہے۔ اور معرفت کا معنی ہے پہچاننا، کسی چیز کو پہچان لینا، یہ معرفت ہے۔ اور پھر ایمان ہے، ایمان کہتے ہیں ماننے کو، کسی چیز کو مان لینا، یقین کر لینا، یہ ایمان ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جو یہودی ہیں ان کے پاس علم تھا، یہ تورات پڑھتے تھے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کے دروس ان کے پاس موجود تھے، تحریریں ان کے پاس موجود تھیں، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھیں، علم تھا ان کے پاس۔ اور اس علم کی روشنی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن حکیم کو یہ حق جانتے تھے، انہیں پتہ تھا، علم کے ذریعے سے یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، انہوں نے تشریف لانا تھا، سارے انبیاء علیہ السلام نے ان کی آمد کی خوشخبریاں سنائی ہیں، آنے کے بارے میں بتایا تھا،
یہ وہی آخری پیغمبر ہیں، وہ جانتے تھے۔ دوسری بات معرفت، وہ آپ کو پہچان بھی گئے تھے، علم کے ذریعے سے جان بھی لیا تھا، جانتے تھے آخری پیغمبر آنے والے ہیں، وہ تشریف لائیں گے، مکہ میں آئیں گے، بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، ہجرت کر کے پھر آئیں گے، کھجوروں والے شہر کی طرف آئیں گے، یہ ساری چیزیں علم کے ذریعے سے تھی۔ لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو وہ پہچان بھی گئے آپ کو کہ یہی وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو معرفت بھی حاصل تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے بارے میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ان کو معرفت حاصل ہے، یعنی جانتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ لیکن تیسری چیز تھی ماننا، مانا نہیں ہے۔ جب مانا نہیں تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان نام ہے مان لینے کا۔ انہوں نے مانا نہیں ہے، جب مانا نہیں ہے تو اس لیے وہ ایماندار بھی نہیں ہے اور ان کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ ایمان ان کے پاس ہے جنہوں نے جانا، اور جاننے کے بعد پھر پہچانا، پہچاننے کے بعد اس کو قبول کر لیا، تو یہ ہے ایمان۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔